یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں محمد کریم احمد۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد رضا صاحب۔ آپ ینگ ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں اور ماشاءاللہ انتہائی پڑھے لکھے ہیں۔ جب میں انتہائی پڑھے لکھے کی بات کرتا ہوں، جب آپ ان کی ڈگریز کا سنیں گے، جب آپ ان کی ریسرچ کا سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ماشاءاللہ ہاؤ ویل کوالیفائڈ ہی از۔ انہوں نے جامعہ زرعیہ فیصل آباد، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے انہوں نے ایم ایس سی کی۔ دین انہوں نے نارتھ ویسٹرن ایگریکلچر یونیورسٹی یانگ لنگ چائنا سے پی ایچ ڈی کی، وہیں سے پوسٹ ڈاک کیا۔ پھر چائنا کے ایک اور شہر ہے نانجنگ، وہیں سے انہوں نے اگین دوبارہ ایک پوسٹ ڈاک کیا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی آف شکاگو امریکہ میں وہاں پڑھا رہے ہیں اور ریسرچ ورک کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ تدریس کر رہے ہیں۔ نوجوان سائنٹسٹ ہیں، پاکستان سے تعلق ہے، سن آف دا سائل ہیں۔ آج اس پوڈ کاسٹ کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائیں۔ ان دنوں امریکہ سے پاکستان آئے ہوئے ہیں تو خصوصی طور پر تشریف لائیں، اور آج کی اس نشست میں ہم ان سے یہ جانیں گے کہ جو سائل سائنسز ان کا بنیادی شعبہ ہے وہ کیا ہے، اس میں ان کی ریسرچ کیا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر جب ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کن کن ڈائمینشنز میں ان ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہمارا فارمر یا ہماری جو ایگریکلچر انڈسٹری ہے یہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان سے کیسے لیک کرتی ہے یا اس میں کیا مسائل ہیں، اس نشست میں ہم ان سے جانیں گے۔ ڈاکٹر سجاد رضا صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، میں کوائٹ ایکسائٹیڈ ہوں اس کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ جیسے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے سن آف دا سائل، آپ ماشاءاللہ سن آف دا سائل ہیں اور اس دھرتی کو ڈیلیور کرنے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ سائل سائنسز ہی ہے۔ تو جب ایک لے مین ہے، ایک عام آدمی ہے، جب وہ سائل کا ذکر سنتا ہے تو اس کو زمین ہی سمجھتا ہے کہ زمین ہے، زرعی زمین ہے، لیکن آپ چونکہ ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں اور آپ کی ریسرچ بھی اسی میں ہے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ سائل کی تعریف ایگریکلچر سیکٹر میں یا ایگریکلچر سائنسز میں کیا ہے؟ جی، سوائل بیسیکلی ہم جو سوائل کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ایسی ہے، جب مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مختلف ذرات کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ تو تین ذرے ہیں، ایک سینڈ ہے، ریت، سلٹ ہے۔ سینڈ جو ہے وہ سب سے بڑا ذرہ ہوتا ہے، سلٹ اس سے چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، اور کلے چکنی مٹی جو اس کو ہم کہتے ہیں وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جو سوائل ہے سائنسی لحاظ سے وہ ان تین ذرات کا مجموعہ ہے، لیکن میرے نزدیک جو سوائل ہے وہ ایک لائف ہے، اور یہ لائف ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہم سب کی لائف، چاہے وہ جاندار انسان ہیں، جاندار ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، یا خوردبینی جاندار ہیں جو زمین میں چل ہیں، ان سب کی جو زندگی ہے وہ اس سوائل کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ کیوں ڈپینڈ کرتی ہے؟ کیونکہ یہ سب کی خوراک کا ذریعہ ہے، اور پودے کی گروتھ میں پودے کو سپورٹ سے لے کے اس کی خوراک کی کمی کو پورا کرنا، اور مکمل جب تک ہم کراپ حاصل نہیں کرتے، ان ساری چیزوں میں جو سوائل بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اور اگر سوائل کے اندر ساری چیزیں مناسب مقدار میں موجود ہوں اور وہ پودے کو ملیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوائل زرخیز ہے اور اس سے بہترین پیداوار لی جا سکتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو سائل ہے یہ کس طرح، اس کی نوعیت کیا ہے، کس طرح کی سائل جو ہے پاکستان میں اویلیبل ہے قدرت میں عطا کی؟ تو سوائل ایک بہت بڑا نیچرل ریسورس ہے، اور انگلش میں میں کہوں گا انویلیبل ریسورس ہے، ایسا ریسورس ہے جس کی قیمت نہیں ہے۔ تو پاکستان میں ہم گاڈ گفٹیڈ ہیں، ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے۔ تو ایگریکلچر لینڈ میں پاکستان میں مختلف قسم کی سوائل ہے، جیسے کہ پوری دنیا میں سوائل کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کی قسموں میں، تو اس کو ہم کئی قسموں سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ زرخیزی کے حوالے سے ایک سوائل فرٹائل ہے، اس کے اندر خوراکی جز اناف مقدار میں ہے جو پودے کو چاہیے ہوتی ہے۔ دوسرا ہم اس کو پرابلم کے حوالے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، جیسے ہماری جو سالٹ افیکٹڈ سوائل ہے، کلر ہے زمین کے اندر، نمکیات کی موجودگی زیادہ ہے، تو جن میں نمکیات کی موجودگی زیادہ کم کہیں گے یہ سالٹ افیکٹڈ سوائل ہیں۔ ان میں سے کچھ میں نمکیات کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ ہم کراپ گرو نہیں کر سکتے یا پروفیٹیبل کراپ گرو نہیں کر سکتے۔ کچھ ہیں جو ٹھیک ہیں، ان میں سالٹ نہیں ہے تو وہ نارمل سوائل ہو جائیں گی، اور کچھ ہیں جو
جن میں سالٹ زیادہ تو ہم کہیں گے سالٹ افیکٹڈ سوائل ہیں. کچھ سوڈک سوائل ہیں جن میں سالٹ کی ایک قسم ہے سوڈیم, جب وہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ سوائل کو مزید ڈیمیج کرتا ہے. اس کے علاوہ میں اس کو ڈیفائن کروں گا جیسے میں نے ڈیفینیشن میں بتایا تھا ذرات نا, تو ایسی زمین جس میں ریت زیادہ ہے تو ریتل کہلائے گی عام الفاظ میں, اور کچھ میں کلے زیادہ ہوگا تو وہ چکنی مٹی ہوگی. تو چکنی مٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہولڈنگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے, جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ پانی کھڑا رہتا ہے, نیچے نہیں جاتا, تو جب جڑوں کے اندر پانی کھڑا رہے گا تو وہ گرو نہیں کر سکتی. تو ایک اور ہے ان سب ایک اور جب ان تینوں چیزوں کا ذرات کا مجموعہ ملتا ہے تو ایک بنتی ہے لوم, اس کو ہم لوم کہتے ہیں. اس میں مختلف پورشن ہوتا ہے, تھوڑا سا سینڈ کا, تھوڑا سا کلے کا, اور باقی انسیڈ کا, تو اس سے بھی ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. لاسٹ میں جس کو ڈیفائن کروں گا پی ایچ کی بیس پہ. پی ایچ نا تیزابیت اور اساسیت کا ایک پیمانہ ہے, ایک اسکیل ہے. تو ہماری جو زمینیں ہیں نا ان میں پی ایچ زیادہ ہے, الکلینٹی ان کی زیادہ ہے, تو پی ایچ زیادہ ایک ایشو ہے ہماری زمینوں میں. جب پی ایچ کی اسکیل کی ہم بات کرتے ہیں تو 7 جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ نیوٹرل پی ایچ ہے, اور 7 سے بڑھے گی تو ہم کہتے ہیں الکلائن ہے, ٹھیک ہے, اور 7 سے کم ہوگی تو ہم اسے کہتے ہیں بیسک سوائل ہے. تو ہماری الکلائن رینج میں آتی ہے. تو جو اچھی ایگریکلچر ہے, اچھی ایگریکلچر کے لیے جو ہمیں سوائل چاہیے وہ عموماً تھوڑی سی ایسیڈک, نیوٹرل اور ایسیڈک کے قریب ہے. تو اس حوالے سے ہم ڈیفائن کریں تو پاکستان میں ایشوز ہیں, الکلینٹی کا ایشو ہے, پی ایچ زیادہ ہے, سالٹ سیلینٹی کا ایشو ہے, سالٹ افیکٹڈ سالز ہیں. تو اس طرح کے چیلنجز ہیں جس کو ہم نے ایز اے سائنٹسٹ دیکھے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے مختصر انداز میں ان اے سائنٹیفک وے کہ سائنس جو ہے وہ سائل کو کس انداز سے دیکھتی ہے, یا ایگریکلچر سائنٹسٹ جو ہے وہ سائل کو کیسے ڈیوائڈ کرتا ہے, اس کی ریویلنگ کیسے کرتا ہے, یہ آپ نے بتایا. آپ کی جو ریسرچ ہے بیسیکلی اس کا پرائم ایریا آف انٹرسٹ یا پرائم ایریا آف ورک بھی اسی سائل سائنسز میں ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے وہ کس فیلڈ میں کی ہے, اور اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا. ہاں جی, میں سمجھتا ہوں میری ریسرچ جس فیلڈ میں میں نے کی ہے وہ پاکستان کے لیے کافی امپورٹنٹ تھی. میں نے کام کیا ہے جو یوریا کھاد ہے نا, یوریا کھاد عموماً ہمارے سارے کسان اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. تو یوریا کھاد ہم کیوں ڈالتے ہیں, اس سے پودے کو دیتے ہیں نائٹروجن. نائٹروجن پودے کو سب سے زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتا ہے, اس لیے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں میکرو نیوٹرینٹ, جو زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتا ہے. تو یوریا کھاد کے اوپر میں نے ریسرچ کی یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اگر یوریا کھاد ڈالتے ہیں, مثال کے طور پر 100 کلو ہم نے ڈالی ہے 1 ایکڑ میں, تو پودا کتنی لیتا ہے, اس کے ڈفرینٹ روٹس کیا ہیں جو ہم یوریا کھاد ڈالیں گے. پودے نے کتنی لی ہے, ساری لے لی ہے, اگر تھوڑی لی ہے تو جو باقی بچی ہے وہ کہاں گئی ہے, وہ زمین کے اندر موجود رہ گئی ہے, یا فضا میں چلی گئی ہے, یا پانی کے ساتھ مکس ہو گئی ہے. تو جو میں نے اس نتیجے پہ جو میں پہنچا تھا, تو چائنا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی کھاد زیادہ ڈالنے کا ٹرینڈ ہے. تو جو میری ریسرچ نے شو کیا کہ تقریباً اگر ہم 100 kg ڈالتے ہیں تو 40 سے 45 kg صرف پودا لے پاتا ہے, باقی جو ہے نا وہ لاس ہے. تو اس لاس کو فردر روکنے کے لیے میں نے ایک سائنسی نائٹریفیکیشن انہیبیٹر ہم نے ڈیفائن کیا کہ یہ لاس کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو ایک کیمیکل پروسیس ہے نائٹریفیکیشن, اس کو انہیبٹ کرنے کے لیے ایک کیمیکل ڈالا ہم نے کھاد کے ساتھ, DCD اس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں. اس نے پھر اس جو یوریا کھاد کی جو نائٹروجن ہے اس کے لاسز کو کم کیا, اور ہم نے اس میں دیکھا کہ پیداوار بھی بڑھی, اور کھاد کی جو پودے کی جو کھاد لینے کی صلاحیت ہے وہ بھی بڑھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں یعنی جو کھاد کا استعمال ہے وہ ایکسیس ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 40 سے 45% جو ہے وہ پودا کنزیوم کرتا ہے, تو اٹ مینز 55% یا 60% جو ہے وہ لاس کی چلی جاتی ہے. تو چونکہ کراپ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے, اور اس کراپ سے جو مستفید ہونے والے افراد ہیں وہ انسان بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چرند پرند بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ بھی ہے. آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم ایکسیسو کھاد کا استعمال کرتے ہیں پودوں کے لیے تو اس کے کیا امپیکٹ ہیں انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, پرندوں کے لیے, اور اوور آل کلائمیٹ پہ اس کے کیا امپیکٹ ہے؟ ہاں جی, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ, اور یہ بہت بڑا ایشو ہے ایگریکلچر میں اس وقت. تو ہم یہ ہے کہ کھاد جیسے میں نے بتایا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہم یوریا کھاد نائٹروجن کھاد ڈالتے ہیں 50% پودا لے پاتا ہے, تو 50% لاس ہو رہا ہے. تو یہ جو 50% لاس ہے نا, یہ کلائمیٹ چینج میں, گرین ہاؤس گیسز میں,
واٹر پولوشن میں، پانی کی پولوشن میں، اور ہیومن ہیلتھ پہ، یہ ساری چیزوں کو افیکٹ کر رہا ہے، اور ایون یہ مٹی کو بھی خراب کر رہا ہے. تو اس کو میں تھوڑا تفصیل سے بیان کروں گا. تو جب ہم کھاد ڈالتے ہیں نا، تو اگر پودے نے کم لی ہے تو جو باقی بچی ہیں نا وہ آہستہ آہستہ زمین میں نیچے جاتی ہے. بارش ہو رہی ہے اور نیچے کی، ہم نے پانی لگایا وہ اور نیچے کی، آہستہ آہستہ وہ نیچے جاتی ہے. ہمارا جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور جو نائٹریٹ ہے نا، نائٹریٹ لیچنگ، جو نائٹریٹ کی پولوشن ہے، اگر وہ 10 ppm 10 ملی گرام پر لیٹر سے بڑھ جائے تو WHO کہتا ہے کہ یہ انفٹ ہے. اور اگر اس کو ڈرنک کیا جائے تو اس میں کافی ڈیزیزز ہیں. فار ایگزامپل ایک بلو بیبی سنڈروم ڈیزیز ہے. تو یہ تو ہو گیا ہیومن ہیلتھ کے حوالے سے. اگر ماحول کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ماحول میں یہ ہے کہ جب کھاد ڈالتے ہیں نا تو کھاد سے گیسز نکلتی ہیں. ایک تو گرین ہاؤس گیسز، آج کل گرین ہاؤس گیسز عام لوگ سنتے ہوں گے. گرین ہاؤس گیسز ایسی گیسز ہیں جو زمین کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھا رہی ہے. تو کھاد کے حوالے سے جو نائٹروجن کھاد ہے، ایک تو وہ نائٹرس آکسائڈ گیس کو ریلیز کرتی ہے. اور نائٹرس آکسائڈ جو ہے، اس کا گرین ہاؤس گلوبل وارمنگ پوٹینشیل تقریباً 300 گنا زیادہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ سے. عموماً ہر بندہ کہتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ رہی ہے یہ وہ، لیکن N2O امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی ریلیز کرتی ہے، اور اس سے میتھین کا بھی لاس ہو سکتا ہے. لیکن یہ کاربن کا جو لاس ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا اور میتھین کا، یہ انڈائریکٹ ہے. تو اس کے بعد جو ہے سوائل میں اگر ہم دیکھیں تو سوائل کے اندر جیسے ہم زیادہ کھاد ڈالتے جاتے ہیں تو وہ ایک کیمیکل پروسیس جس کا میں نائٹریفیکیشن بتا ہے، تو وہ زمین کے اندر ایسڈ ایڈ کرتا جاتا ہے. تیزابیت، پروٹونز ہم کہتے ہیں. تو جب وہ پروٹون ایڈ کرتا جائے گا، زمین کی pH کم ہوتی جائے گی. تو زمین میں بڑی ایک صلاحیت ہے قدرتی طور پہ کہ وہ کوئی بھی چینج آئے pH کی تو وہ اس کو قدرتی طور پہ ڈیفینڈ کرتی ہے اور pH چینج نہیں ہونے دیتی. تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ کنٹینیوسلی ایڈ کرتے جاتے ہیں، وہ جو ذرات pH کو اسٹیبل رکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کی pH کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پاکستان میں فی الحال یہ ایشو نہیں ہے، لیکن امریکہ میں بھی اور چائنا میں بھی ایسیڈیفیکیشن بھی، جو ایسڈ کی ایڈیشن فارم میں، وہ کافی امپورٹنٹ ہے. اور اس کی وجہ سے کافی ریجنس میں کراپ شیلڈ کم ہو رہی ہے. اور اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں، اگر 5 سے pH کم ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ ٹاکسک انوائرمنٹ ہو جاتا ہے، روٹ گرو نہیں کرتی اور پودا کافی سفر کرتے ہیں. ڈاکٹر سجاد صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جو ایکسیس جو کھاد کا استعمال ہے وہ کس طرح ہمارے انوائرمنٹ کو اور ہماری ہیومن لائف کو متاثر کر رہا ہے. آپ کا ماشاء اللہ ایکسپیرینس ہے پاکستان کا بھی، آپ کا چائنا کا بھی اور امریکہ کا بھی، زراعت کے حوالے سے. جس طرح کھاد ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے، کیا کھاد کا یہی تناسب امریکہ اور چائنا میں بھی ہے؟ فارمر وہ اس کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال. تو اس پہ کام کیا ہے کافی. تو اگر ہم مثال کے طور پر چائنا کو دیکھیں تو چائنا گلوبل نمبر 1 کے آتا ہے فرٹیلائزر یوز میں. دنیا کا 30% فرٹیلائزر ایکویلر چائنا یوز کر رہا ہے. تو وہاں پہ جو ایگریکلچر ہے بڑی انٹینسیو ہے. وہاں پہ انٹینسیو اس سینس میں ہے کہ فارمرز کے پاس بہت بڑا رقبہ نہیں ہے. ان کے پاس تھوڑی سی اسمال ہولڈنگ ہے اور اس کو وہ بڑی نیت اور محنت کے ساتھ کرتی ہیں. اور جیسے کام ٹرینڈ ہے فارمرز کا، زیادہ کھاد ڈلی زیادہ پیداوار ہوتی ہے، تو وہاں پہ زیادہ کھاد کا رجحان ہے. میرا خیال ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھاد پر ایکڑ بیسس پہ چائنا میں ہوتی ہے. تقریباً 250 کلو گرام پر ایکڑ پر ایئر ایک سال کے اندر وہ یوز کرتے ہیں. تو پاکستان بھی دنیا کے ممالک میں آتا ہے جہاں پہ کھاد پہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تقریباً 200 سے کم اس دوران جو ہے نا پاکستان کھاد کا استعمال کرتا ہے. نائٹروجن کی بات کر رہا ہوں. تو جہاں تک USA کا ہے، دیکھیں وہ لیڈر تھے. انہوں نے USA مطلب ایگریکلچر اسٹارٹ کی، ٹیکنالوجی لے کے. انہوں نے اسٹارٹ میں وہ بھی کھاد زیادہ استعمال کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہاں پہ وہ لیس دین 100 kg پر ایکڑ یوز کرتے ہیں. اور ان کھاد کے استعمال میں ایشو نہیں ہے. ایشو تب آتا ہے کہ جب پودا وہ کھاد پوری استعمال نہیں کرتا. تو اس کو ہم دیکھیں تو USA میں جو نائٹروجن یوز ایفیشنسی ہے، یعنی کہ اگر 100 کلو گرام ہم نے ڈالا ہے، تقریباً 60 تک USA میں کراپس یوٹیلائز کرتی ہے. چائنا کے لیں تو چائنا بھی تقریباً 40 سے 45 تک. اور پاکستان تقریباً مطلب اگر کنزرویٹو فگر ہوتا ہوں 30 کے اراؤنڈ ہے. تو پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ ہم کھاد تو زیادہ استعمال کر رہے ہیں لیکن کھاد کا استعمال بہت کم ہے خود. تو تقریباً 70% کے قریب جو ہے وہ کھاد ہماری لاس ہو جاتی ہے. اور وہ ہمارے ماحول کو، صحت کو، ہمارے واٹر جو پانی کے ہمارے ریسورسز ہیں
ان کو اور ایون ہماری سوائل کو وہ ڈسٹرائب کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب ہم سوائل کا ذکر کرتے ہیں، لینڈ کا ذکر کرتے ہیں، تو کراپ کا ذکر کرتے ہیں، تو اکثر کہا جاتا ہے جی کہ آج کل ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو چکی ہے یا سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی امپروو ہو چکی ہے کہ ہم ایک زمین سے ملٹیپل کراپس لے سکتے ہیں. آپ کا تین ممالک کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ کیا چائنا کا فارمر یا امریکہ کا فارمر زیادہ انٹیلیجنٹلی یوز کرتا ہے لینڈ کو، یا ہمارے یہاں چونکہ کنزرویٹو جو فارمنگ کے طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کراپ سے جو نتائج ہیں وہ شاید اتنے نہیں لے پا رہے جتنے باقی ممالک سے. ہاں جی، یہ بالکل ایسی ہی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جتنا ہم دیر کرتے ہیں کسی بھی ٹیکنالوجی میں اتنا ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. بہت سارے ایگزامپل ہیں ہمارے پاس. کچھ کمپنیز تھیں جنہوں نے جلدی ماڈرنائزیشن کو ڈیولپ کیا، اڈاپٹ کیا، انہوں نے آج کل بزنس ارن کیا. یہی ہم ایگزامپل لیتے ہیں اس کی ایگریکلچر میں. تو پاکستان میں نو ڈاؤٹ فارمرز محنت کر رہے ہیں، ہماری خوراک کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. ایشوز ہوتے ہیں، لیکن کمپیئر اگر میں کروں ان کو چائنا اور امریکہ سے، تو ڈیفینیٹلی ہمارے فارمر تھوڑا کم اس کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا سلو ہیں. تو اگر ٹیکنالوجی کی دیکھیں تو ہمارے یہاں میکنائزیشن ہے، فارم میکنائزیشن ہے، جیسے آٹومیشن ہو رہی ہے. امریکہ کی بھی ایگزامپل دوں تو وہاں پہ بہت ہیوی ٹریکٹر ہیں، مشینری ہے، ان کے پاس سیڈ ڈرلز ہیں، فرٹیلائزر ڈرلز ہیں جو فرٹیلائزر ڈال دیتی ہیں. سیڈ ڈرل ہے وہ سیڈ ڈالے گی. ایک خاص وہ فارمر جو ہے وہ اس کے اندر ہی، ٹریکٹر کے اندر ہی اکوپمنٹ میں بتا دیتا ہے، جی پی ایس لوکیشن ٹیک ہوتی ہے کہ اتنی ریٹ سے اپنے سیڈ ڈالنا ہے اور اس ریٹ سے ڈالنا ہے اور اس ڈیپتھ پہ ڈالنا ہے. تو وہ اس کو ڈالتے ہیں، اور وہاں پہ اس سینس میں آپ دیکھیں تو لیبر کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو. اور وہاں پہ بہت زیادہ زمینیں ان کے پاس، تھاؤزنڈس آف ایکڑز ہیں لوگوں کے پاس، تو وہ ان کے پاس مشینری اتنی ایڈوانس ہے کہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی. تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں لیبر کے اوپر، اور لیبر جتنا بھی محنت سے کام کر لے اس میں ایشوز رہ جاتے ہیں. جیسے ہم ہارویسٹنگ کرتے ہیں، اگر ہم مینولی کر رہے ہیں تو کافی سارے ہمارے گرین جو ویٹ گرین ہے یا کچھ کراپس کی ہیں وہ زمین کے اندر رہ جاتی ہیں. اس حوالے سے جو لاسز ہیں ان کو ہم پورا نہیں کر پاتے. تو میں جو چائنا ہے وہ بھی لیڈر ہے انوویشن میں. جیسے میں نے بتایا ان کی جو زمین ہے رقبہ کم ہوتا ہے کسانوں کے پاس، لیکن انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق مشینیں بنائی ہوئی ہیں. چھوٹے ٹریکٹر ہیں، چھوٹے ڈرلز ہیں، اور جو اسپرے کی مشینیں ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اور آپ اکثر دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر کیسے وہ چھوٹی لینڈ کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا. تو آئی تھنک فیوچر کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی اس پہ مزید توجہ دینی. ڈاکٹر صاحب جیسے ہمارے یہاں ایک یونیورسٹی ایگریکلچر فیصل آباد ہے، اس کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں کی یونیورسٹیز ہیں، تو وہاں پر ریسرچ ہوتی ہے، وہاں پہ کرافٹس کے حوالے سے ریسرچ ہوتی ہے، یا جو ڈفرینٹ میتھڈز آف ہارویسٹنگ ہے اس کے حوالے سے ریسرچ ہوتی ہے. تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے آپ کا چائنا کا اور امریکہ کا ایکسپوجر ہے، ایک یونیورسٹی کے اندر ریسرچ ہوئی اور وہ پھر ریسرچ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تو وہ فارمر تک، اینڈ یوزر تک آ گئی. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے یا آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ پاکستان میں ہم اس شعبے میں لیک کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ ہے وہ فارمر تک نہیں پہنچتی، اور وہاں پہ کیا رجحان ہے امریکہ یا چائنا میں؟ جی، بڑا امپورٹنٹ سوال، بڑا اچھا سوال ہے یہ. تو یہ ہے کہ جو ہم ہیں سائنٹسٹ نا، ہم جو کام کرتی ہیں ریسرچ بڑی محنت سے کرتی ہیں. بڑا ایک آئیڈیا پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا کام کرنا چاہیے، ضروری ہے، اس پہ بڑی تسلی سے پلاننگ کر کے پھر کام کو کرتے ہیں. اور ہمارے سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اینڈ پہ فارمر کو فائدہ ہو اس کا. تو ایک گیپ ہے فارمر میں اور سائنٹسٹ میں. تو اس گیپ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ فارمر ہمارے سم ٹائم ویلنگ نہیں ہوتے کسی چیز کو سیکھنے میں، اور دوسرا لینگویج بھی ہوتا ہے. جو ریسرچ مینلی پبلش ہوتی ہے وہ ساری انگلش میں ہوتی ہے، تو اس کو اردو میں ایک فارمر کی زبان وہ کیا جائے. اس پہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ایک ڈپارٹمنٹ ایکسٹینشن، ایگریکلچرل ایکسٹینشن، وہ کام کرتے ہیں اس پہ. تو جو ریسرچ کے حوالے سے پاکستان میں اڈاپشن جب فارمر سے بات کرتی ہیں تو ان کو یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا علم کم ہوتا ہے. چائنا میں بہت اچھی چیز میں نے دیکھی ہے کہ ان کی جب وہ اپنی لینگویج کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، چائنیز لینگویج، تو لینگویج پہ انہوں نے ہر چیز کو چائنیز میں کنورٹ کیا. آپ کوئی بھی پیپر پبلش ہوتا ہے ہمارا
انٹرنیشنل جرنل میں یا چاہے نیشنل انگلش میں ہوتا ہے موسٹلی، وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس ٹرانسلیشن کے بعد بھی وہ چیزیں آسان کر کے فارمر کو دیتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپلیکیبل ہونا چاہیے. اور ایسے نہیں ہے کہ ایک ریسرچ ہوئی اور اس کو آپ فارمر کو بتا دیں کہ بھائی یہ کرو. ہم یہ ہوتا ہے نا جب ایز اے سائنٹسٹ ہم تسلی کرتے ہیں کہ یہ واقعی فائدہ مند ہو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ریسرچ کے مراحل مکمل اس پہ نتیجہ ہم نہیں حاصل کر سکے کہ اس پہ ابھی ہم پروسیس کرتے ہیں. تیسرا جو یو ایس اے کا، یو ایس میں نے دیکھا بڑی فارمرز کو بہت زیادہ نالج ہے اور کافی امپریس ہوا ان سے. اس کی مین وجہ ان کی انٹرسٹ ہے اس پہ، بڑے ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں وہ. اور دوسرا لینگویج ایویشن. تو جو پیپرز ہمارے انگلش میں پبلش ہوتے ہیں اور وہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں. اور میں کافی حیران ہوا کہ ان کو جو ہماری ٹیکنیکل ٹرمز ہیں زمین کے حوالے سے اور پیداوار کے ایگریکلچر کے حوالے سے اسے کافی ان کی آگاہی کی. اور فارمر میٹنگز میں جاتے ہیں تو فارمرز اٹینڈ کرتے ہیں سائنٹیفک میٹنگز. تو سائنسدانوں کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، وہ سوال بھی کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے کسان ایلینوائس کے انہوں نے اپنے اوپر ٹیکس لگایا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر کھاد کی جو بوری ہے اس کی مقدار پہ اتنا ٹیکس پے کریں گے اور یہ ٹیکس سائنٹسٹ کو دیں گے پیسہ اور وہ ریسرچ کر کے ہمارے مسائل کو حل کریں گے. یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے بتائی کہ وہاں کے فارمرز جو ہیں وہ اتنی کمیٹیڈ ہیں اپنی لینڈ کے ساتھ، وسائل کے ساتھ، کہ جو لوگ ان کی ریسرچ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ ٹیکس جو ہے لے رہے ہیں. بڑی دلچسپ بات آپ نے بتائی. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم ویسے ٹیکسز نہیں دیتے، تو وہ ان کو تو ظاہر ہے قومیں اگر ترقی کرتی ہیں تو وہ کسی وجہ سے ترقی کرتی ہیں، ایسے ترقی نہیں کر پاتی. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو امریکن فارمر ہے وہ بڑا ویل انفارمڈ ہے اور وہ انٹریکشن بھی رہتا ہے. اگر اوور آل آپ سے بات کی جائے، اگر آپ نے رینڈملی چائنا کا کسی لینڈ ہولڈنگ کو وزٹ کیا جہاں پہ کمیون سسٹم میں لینڈ تھی، آپ کو امریکہ میں فیلڈ وزٹس کے موقع ملے، پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، یہاں آپ کو آبزرویشن کا موقع ملا، ایک ایوریج سطح پہ بات کی جائے تو ہمارا فارمر اپنے کھیت میں ٹیکنالوجی کتنی استعمال کر رہا ہے، ایک عام آدمی اور ایک عام فارمر چائنا اور امریکہ میں کتنی ٹیکنالوجی استعمال ہے؟ ہاں جی، ٹیکنالوجی میں مطلب ایسا ہی ہے نا، ٹیکنالوجی کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کچھ چیزوں میں. ایک تو یہ کہ مشینری کا استعمال ہے، ایک یہ ہے کہ کھاد کس قسم کی استعمال کر رہے ہیں اور ان کو اب ٹیکنالوجی کے استعمال میں اپنی مٹی کریں گے. تو اس چیز میں انفارچونیٹلی پاکستان کو رینک کروں گا تیسرے نمبر پہ ہے ان چیزوں کو. کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں، ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں سوائل فرٹیلٹی لیب ہے. تو وہ اس فرٹیلٹی لیب کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ سیمپل بھیجے جائے اور ان کا تجزیہ کیا جائے اور ان کو پتہ ہو کہ ہماری مٹی میں یہ کمی ہے اور یہ مسائل ہیں. اس حساب سے آپ کھاد ڈالیں، اس حساب سے اگر کوئی مسئلہ ہے اس میں تو اس کا تدارک کرنے کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہے سائنٹسٹ جو دکھانے سکتے ہیں اس کو دیکھیں. تو اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. میں پڑھ رہا تھا تو تقریباً 20% فارمرز میں 20 سے 30% فارمر جس کو فیسلٹی یوٹیلائز کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے. تو چائنا میں یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ دونوں میں وہ فارمرز جو ہے اپنی مٹی کے سیمپل کرواتے ہیں اور اس سیمپل کی بیس پہ وہ کھاد ڈالتے ہیں. اور مثال کے طور پر اگر ایک زمین ہے اس کے اندر پہلے ہی کھاد موجود ہے، آپ پہلی ہوئی بہت زیادہ آپ ڈالتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے اور آپ وہ دیکھ میں آ جاتا ہے کہ اس سال اس کو ضرورت نہیں ہے تو نہیں ڈالنی چاہیے، وجہ اس کی کہ آپ ڈالیں اور مزید ضائع ہو اور آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو. آئی تھنک یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ اس کو ہمارا فارمر انفارچونیٹلی یوز نہیں کرتا. کچھ کمپنیز میں پاکستان میں سروس پرووائڈ کرتی ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول پہ لیب. اس کے علاوہ میکنائزیشن بھی ہے، ہمارے فارمرز ہاتھ سے لگا رہے تھے جیسے اسپیسیز، تو وہ کیا ہے صرف روڈ ٹو روڈ ڈسٹینس اور پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہوتا ہے. بڑا امپورٹنٹ. اگر 2 پلانٹس قریب لگتے ہیں تو وہ دونوں ہی اچھا گرو نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں کمپیٹ کریں گے پلانٹ کے لیے. تو آف کورس انسان کتنی محنت کر لے تو اس میں تھوڑی کمی پکائی رہ جاتی ہے. تیسرا میں نے بتایا جیسے ہم ہارویسٹ کرتے ہیں تو کچھ ہماری جو جنس ہے یا ہارویسٹ پروڈیوس ہے وہ رہ جاتی ہے. باقی امریکہ اور چائنا میں فارمرز، چائنا میں بھی کچھ مینول چلتا ہے. جیسے میری ریسرچ تھی تو ہم نے مینولی ہارویسٹ کی کیونکہ وہ ایریا اسمال تھا. اسمال ایریا پہ جو ہمارے لیے پروفیٹیبل ہو، کنوینئنٹ ہو، اس کا ہم یوز کرتے ہیں. لیکن امریکہ میں دیکھا کہ جو میکنائزیشن ہے، اکوپمنٹ ہے فارم میں، وہ بڑا ایکسٹینسو یوز ہوتا ہے اس کے اور اس کا ان کو فائدہ بھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے
اور اس کے بغیر جو ہے دنیا میں انسان کہیں بھی بس رہا ہے سروائیول نہیں کر سکتا. اور ہماری خوراک ظاہر مختلف ذرائع سے آتی ہے لیکن زمین اس کا ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے جہاں سے انسان جو ہے یا فارمر جو ہے وہ محنت کر کے کچھ کاشت کرتا ہے تو اس کا پھر پھل جو ہے وہ لوگوں تک جاتا ہے. تو آپ ایگریکلچر کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ جس طرح ٹیکنالوجی سمارٹ سے سمارٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, انوویشنز آ رہی ہیں, اور ہمارے یہاں لینڈ جو ہے آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے قابل کاشت لینڈ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے ابھی پیسج آف ٹائم تقریباً تمام ممالک میں ہی. تو آپ ایز اے ایگریکلچر سائنٹسٹ کیا فیوچر دیکھتے ہیں ان زراعت؟ ہاں جی, میرے نزدیک جب بھی میں ٹریول کرتا ہوں پاکستان میں تو میں دیکھتا ہوں ہر جگہ پہ کلین ہاؤسی بلی بڑی. میرا پاکستان کا ون آف دا فرٹائل ریجنس ان پاکستان میں تعلق خیری پالپور سے سائبل ڈویژن میں. تو اس فرٹائل زمین پہ ہم پیڑیاں بنا رہے ہیں اور اربنائزیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے پاکستان میں جو فیوچر ایگریکلچر کا بڑے ایشوز ہیں, کیونکہ جیسا آپ نے بتایا آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو میں اس پہ تھوڑا پارٹ رہا تھا کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا اس پہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو FAO کے پاس فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے اس کا جو میں نے ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو پاکستان کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بالکل کانسٹنٹ جا رہی ہے اور ہلکی سی کم ہونی شروع ہوگی, مطلب لگتا ہے کانسٹنٹ ہی جا رہی ہے, لیکن آبادی ہماری چھوٹ کر رہی ہے. تو اگر ہم اس کا تناسب نکالیں ایک فرد کے لیے تو ایک فرد کے لیے جو زمین ہے جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو آف کورس ہمیں ایشو ہوگا ٹو میٹ دا فوڈ سیکورٹی, اور اس میں جیسے ہمیں ابھی آٹے کی لانے میں لگنا پڑتا ہے. ایگریکلچر کنٹری ہونے کی وجہ سے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ویٹ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک لا پاس کرنا چاہیے یا ایسی کوئی امینڈمنٹ کرنی چاہیے جس میں یہ ہو کہ یہ فرٹائل ریجنز ہیں ان کے اوپر ہم نے یہ جو ہاؤسنگ کالونی ہیں یا اس طرح کا دوسرا استعمال ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے, اور ایسی زمینوں کا شناخت کرنی چاہیے, استعمال کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے, اربنائزیشن اور ہاؤسنگ کلیننگ کے لیے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں انفٹ ہے فار ایگریکلچر. تو یہ ایشو ہے. باقی اوور آل ورلڈ کے حساب سے ایز اے سائنٹسٹ ہم سمجھتے ہیں سائنٹسٹ بڑا نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, سیڈس ایسے ڈیولپ ہو رہی ہیں جن کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ ہے, اور کلائمیٹ چینج فیوچر میں بڑا ایشو بنے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بارشوں کا پیٹرن جو ہے بدل رہا ہے, گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے, سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اچانک سے. تو یہ کلائمیٹ چینج ہے یہ بھی فیوچر میں ایگریکلچر کو بڑا امپیکٹ کرے گا, اور فیوچر ایگریکلچر کے لیے بھی. تو اس میں سمجھتا ہوں سارے اسٹیک ہولڈرس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, بی اٹ سائنٹسٹ, فارمر اور گورنمنٹ, سب کو مل کے اس پہ کام کرتے تاکہ ہمارا فیوچر اور فوڈ سیکورٹی میں پیچھے نہیں ہے. ڈاکٹر سجاد رضا صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائے, اور آپ نے ایگریکلچرل سائنٹسٹ ہونے کے ناطے پاکستان کی جو سائل کے ایشوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسیسو کھاد کے استعمال سے جو ہمارے انوائرمنٹ کے لیے اس کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں اور مستقبل میں جو ایگریکلچر سیکٹر کو خدشات ہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, آپ نے اس کا ذکر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتایا کہ ہمارے فارمر میں اور ایک ڈیولپڈ کنٹری کے فارمر میں کیا فرق ہے. وہاں پر ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے استعمال کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ایگریکلچرل سیکٹر میں ہمیں مسائل کا سامنا ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ ریڈیو پاکستان تشریف لائے اور آپ نے اپنا بہترین نالج آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ.